کہ آپ جانتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اللہ رب العزت کے ہاں کتنی عظمت تھی، کتنی بلندی تھی، کتنی رفعت تھی، کتنی اہمیت تھی، کتنی فضیلت تھی۔ اگر آپ ان سوالوں کا جواب جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، ایک موقع پہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمت لگا دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہیں۔ جب یہ تہمت لگی تو مدینہ میں کوہرام برپا ہو گیا۔ اگر اللہ چاہتا تو چاند سے عائشہ صدیقہ کے حق میں گواہی دلوا سکتا تھا، سورج سے عائشہ کے حق میں گواہی دلوا سکتا تھا، ستاروں سے عائشہ کے حق میں گواہی دلوا سکتا تھا، زمین عائشہ کے حق میں گواہی دے سکتی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اے محمد، آج تجھے بھی بولنے کی اجازت نہیں، اے ابو بکر آج تجھے بولنے کی اجازت نہیں، اے ستاروں آج تمہیں بولنے کی اجازت نہیں، اے زمین آج تجھے بھی بولنے کی اجازت نہیں، اے چاند آج تجھے بولنے کی اجازت نہیں، بلکہ آج عرشوں سے خدا خود عائشہ کا وکیل صفائی بن کر کے بولے گا، اور جو صفائی اللہ رب العزت پیش کریں گے وہ صرف آج تک نہیں بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے قرآن کے پاروں میں محفوظ ہو جائے گی، اور رہتی دنیا تک بچہ بچہ عائشہ کی صفائی کا اعلان کرتا رہے گا۔ یہ پورا واقعہ کیا ہے؟ ایک جنگ جس کا نام غزوہ بنی مستلق ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جنگ میں تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ساتھ ہیں۔ بنی مستلق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 8 دن قیام فرمایا، دشمن بھاگ گیا، جنگ نہیں ہوئی، حضور نے کوچ کرنے کا حکم دیا۔ یہ قافلہ چلا، مدینہ اور مستلق کے درمیان ایک جگہ پہ یہ قافلہ رکا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہاں قضاء حاجت کے لیے کچھ دیر قیام کر لو۔ سب لوگ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ بھی قضاء حاجت کے لیے چلی گئی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب قضاء حاجت کے لیے گئی تو ان کا ہار زمین پر کہیں گم ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اس ہار کو تلاش کرنے میں مصروف ہو گئیں۔ جب واپس آئیں تو قافلہ اپنی جگہ سے کوچ کر چکا تھا۔ جن صحابہ نے سیدہ عائشہ صدیقہ کا کجاوا اٹھا کر اونٹ پہ رکھا تھا، چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ جسامت میں دبلی پتلی تھی، انہوں نے سمجھا کہ شاید اما عائشہ صدیقہ اسی کجاوے میں موجود ہیں، انہوں نے اٹھایا، اونٹ پہ رکھا اور قافلہ چل دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ جب واپس آئی دیکھا قافلہ نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ قافلے کے پیچھے نہیں چلی بلکہ وہیں اسی جگہ پر رک گئی، چادر کا ایک پلو بچھایا، لیٹ گئی، دوسرا پلو اوپر لے لیا۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان ہے، وہ قافلے سے 2 میل کے پیچھے ان کی ڈیوٹی تھی کہ قافلے کی گری پڑی چیزیں اٹھا کر کے تم لے کر کے آؤ گے۔ جب وہ اس مقام پر آئے تو انہوں نے دور سے دیکھا کوئی چیز یہاں پڑی ہے، یہاں ہمارا قافلہ رکا تھا۔ جب وہ قریب آئے تو دیکھا کوئی انسان ہے، پوچھا تم کون ہو؟ کہا کہ میں عائشہ ہوں۔ تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا پاک باز انسان نہیں دیکھا کہ جس کی زبان سے میرے لیے سوائے ان الفاظ کے اور کوئی لفظ نکلا نہیں ہے۔ حضرت صفوان نے اپنا اونٹ بٹھایا، سیدہ عائشہ صدیقہ کجاوے میں سوار ہوئیں، تو حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو لے کر کے آگے چلے، مدینہ سے پہلے ہی یہ قافلے سے جا کر کے مل گئے۔ چنانچہ قافلہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں ایک روز شام کو اپنی نوکرانی کے ساتھ قضاء حاجت کے لیے نماز مغرب کے بعد باہر جا رہی تھی، تو چنانچہ میری نوکرانی کا پاؤں پھسلا، تو اس نے کہا کہ مستہ تجھ پر ہلاکت ہو۔ میں نے کہا ام مستہ تیرا بیٹا ہے، تو اپنے بیٹے کو بد دعائیں کیوں دے رہی ہے؟ تو فرمانے لگی عائشہ تو بڑی بھولی بھالی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں مدینے میں کوہرام مچا ہوا ہے، مدینے میں تجھ پر چند لوگوں نے تہمت لگائی ہے، میرا بیٹا بھی انہی میں شامل ہے، اس لیے میں اسے بد دعا دے رہی ہوں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے قضاء حاجت بھول گئی، میں واپس آئی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ میں اپنے باپ کے گھر چلی جاؤں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس سے پہلے میں نے جب بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میکے جانے کی اجازت مانگی تو نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے عائشہ میکے کیوں جاتی ہو، یہ نبی کا گھر بھی تو تیرا ہی گھر ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے اجازت مانگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی باری اجازت دے دی تو میں اور زیادہ پریشان ہو گئی۔ چنانچہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والدین کے گھر جب پہنچ گئیں، دیکھا باپ بھی پریشان ہے، ماں بھی پریشان ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں گھر گئی، گھر کے حجرے کے اندر پچھلے کمرے میں چلی گئی اور مصلی بچھا کر کے رونے لگی۔
رب کی بارگاہ میں ہمیشہ التجا کرتی رہی کہ ربا تیرے علاوہ میرا کوئی گواہ نہیں ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے۔ پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جس دن سے آئی ہے مصلی پہ بیٹھی رو رہی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ اگر تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لے، میں بھی تیری سفارش کروں گا، اللہ تجھے معاف فرما دیں گے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میری زبان سے صرف ایک ہی جملہ نکلا کہ میری مثال یوسف کے باپ کی طرح ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ دکھ کی وجہ سے مجھے حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گیا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں۔ اب یہاں ایک مسئلہ اس سے اور بھی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب مانتے ہیں کہ پیغمبروں کے پاس علم غیب ہوتا ہے، اگر پیغمبروں کے پاس علم غیب ہوتا تو یہاں تہمت جھوٹی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس جھوٹی تہمت کی وجہ سے پریشان نہ ہوتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، مجھے بتاؤ، میرے حرم پہ تہمت لگی ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ آپ سیدہ عائشہ کی نکرانی جس کا نام بریرہ ہے، وہ 10-12 سال کی بچی ہے، وہ جھوٹ نہیں بولے گی، آپ اس سے پوچھیں۔ حضرت بریرہ کو بلایا گیا۔ حضرت بریرہ نے کہا کہ میں نے عائشہ میں صرف ایک غلطی دیکھی ہے، سوائے اس کے کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ غلطی کیا ہے کہ عائشہ آٹا گوندھ کے رکھ دیتی ہے اسے اور بکری آ کر کے کھا جاتی ہے، اس کے علاوہ میں نے عائشہ میں کوئی غلطی نہیں دیکھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا یا رسول اللہ کوئی بات نہیں ہے، اگر آپ کی بیوی عائشہ پہ تہمت لگ گئی ہے آپ چھوڑ دیں، آپ کسی اور عورت سے بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا تو سیدنا عمر کھڑے ہوئے، پوچھا یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ عائشہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہم نے کروایا تھا یا اللہ نے کروایا تھا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ کے ساتھ میرا نکاح تو رب نے عرشوں پہ پڑھایا تھا، آپ نے نہیں کروایا تھا۔ تو سیدنا عمر فرمانے لگے یا رسول اللہ جب نکاح اللہ نے پڑھایا تو پھر آپ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے پوچھیں عائشہ کیسی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہو گئے۔ پھر ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنے باپ کے گھر میں موجود تھیں، ان کے پاس پہنچے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی جس چٹائی پہ بیٹھے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہیں تشریف فرما ہیں۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس موجود ہیں۔ کچھ دیر کے بعد جب وحی مکمل ہو گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عائشہ تجھے مبارک ہو، عرشوں سے اللہ رب العالمین نے تیری گواہی کے اندر قرآن مجید کی آیات نازل فرما دی ہیں۔ قرآن نے عائشہ کے بارے میں بہت زبردست الفاظ کہے، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم، وہ لوگ جنہوں نے عائشہ پر تہمت لگائی، اے پیغمبر وہ بھی مدینے کے رہنے والے لوگ ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم بل هو خیر لکم، اس تہمت میں عائشہ کو برا نہ سمجھو بلکہ اس سے بہتر سمجھو، اگر تہمت نہ لگتی تو عرش سے خدا نہ بولتا۔ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، لیکن جو تہمت لگانے والوں کا سردار ہے اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اور قرآن نے آگے کہا، پیغمبر سے یہ بھی کہا، لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیر وقالوا ھذا افک مبین، اور یہ بھی کہا لولا جاؤوا علیہ باربعۃ شہداء فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، اے محمد جب عائشہ پر تہمت لگی تو تم نے اس تہمت کو کیوں مانا؟ اس لیے کہ وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے، تو تجھے تہمت قبول نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب لوگ عائشہ پر تہمت لگا رہے تھے اور انہوں نے یہ بات سنی اور غلط سنی۔ قرآن نے آگے کہا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ تو ناظرین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم عورت ہیں، یہ اعزاز انہی کو حاصل ہے کہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگی تو عرشوں سے خدا نے خود عائشہ کے حق میں گواہی دی۔ آج بھی کچھ نادان لوگ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمتیں لگاتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، تنقید کرتے ہیں۔ انہیں بھی یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ وہ سیدہ عائشہ صدیقہ پر صرف تہمت نہیں لگا رہے بلکہ براہ راست نبی اور اللہ پر تہمت لگا رہے ہیں۔ انہیں ان کے لیے یہ واقعہ عبرت کا باعث ہونا چاہیے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین
ہمارا حشر، ہماری نسلوں کا حشر اصحاب رسول اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کرے اور ہمیں صحابہ اور اہل بیت کا پکا سچا غلام بنائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کے اندر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔